اللہ 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 اللہ۔ تو پھر اپنی خواہشات رہ جائیں گی، دین نہیں ہو۔ دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا نام ہے، شریعت اسی کا نام ہے۔ ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد اخلاص اور اتباع سنت چاہیے۔ اخلاص کے بغیر بھی کچھ نہیں، سنت چھوٹ گئی تب بھی عمل نہیں رہے گا۔ ذو الحجہ میں بارہا عرض کیا گیا، یکم ذو الحجہ سے 8 ذو الحجہ تک ایک روزہ رکھنے پر سال کے برابر روزوں کو ثواب ملے گا، بلکہ سال سے بہتر۔ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے، 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ۔ ایک تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 کی صبح کی نماز سے شروع ہوتے 13 کی عصر کی نماز تک صرف 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز جماعت سے پڑھی ہو یا علیحدہ پڑھی ہو، مسجد میں پڑھے گھر میں پڑھے، جدھر بھی پڑھے، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں یہ مسئلہ بتائیں، مستورات اس سے غافل، ان کے ذمہ بھی واجب۔ بس اتنا ہے کہ مرد تو اونچا، عورتیں آہستہ۔ مرد اونچا کہیں گے، عورتیں آہستہ کہیں گے۔ سارا دن اللہ کا ذکر کریں، کرتے رہیں، سارا دن یہی تسبیحات پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ لیکن فرض نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف 1 مرتبہ ثابت ہے، ایسے موقع پر 3 مرتبہ پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، اس سے بچائیے۔ کہنے والے کہہ دیتے ہیں جی کیا حرج ہے تو اللہ کا ذکر۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اتباع سے ہٹیں گے تو حرج ہوگا۔ فجر کی 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ اور 2 رکعت میں بھی تو قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، تسبیحات ہی ہوں گی، 2 اور کیا، پہلے والی 2 بھی نہیں ہوں گی، اتباع سے ہٹ گئے۔ مغرب کی 3 رکعت کی بجائے آپ 4 پڑھ لیں، تو 4تھی رکعت میں بھی تو قرآن پڑھا جائے گا نا، تسبیحات ہوں گی، ذکر ہی ہوگا، لیکن نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی
9 ذوالحجہ کو کہے کہ جی حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے پر لاکھ کا ثواب ملتا ہے، میں حرم چھوڑ کے عرفات میں کیوں جاؤں؟ میں تو نہیں جاتا۔ جیسے یہ اتباع چھوٹے گی اس کا حج نہیں ہوگا۔ بے شک یہاں 1000 نفل بھی حرم میں پڑھ لے، لیکن جیسے اتباع تھی کہ یہاں سے نکل کے عرفات جائیں گے تب حج ہوگا، نہیں گیا اتباع چھوڑی حج نہیں ہوگا۔ قربانی کا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی ہی کی ہے، صحابہ نے قربانی کی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ جی قربانی نہیں کرتا، چلو میں پیسے صدقہ کر دوں گا، قربانی نہیں ہو۔ صدقہ کرنے سے صدقہ شاید ثواب مل جائے گا، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کی شکل میں کرنی پڑے گی۔ اتوار والے دن میں بیاندہ شہر میں ایک جگہ گیا، وہاں وہ صاحب ایک بتا رہے تھے اور اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا بتا رہے تھے کہ سر میں ماسٹر ہوں اور ہیڈ ماسٹر بھی رہا ہوں، آپ ریٹائرمنٹ لے لیے، تو اس سال بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ اس سال قربانی نہیں کرتے، آئندہ سال کریں۔ میں نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا جی گوشت تو کھایا نہیں جائے گا، گائے کا ہو بھینس کا ہو، خطرات تو ہیں نا، بیماری پھیلی ہے۔ میں نے کہا گوشت نہ کھاؤ، قربانی کر لو۔ کہتے تھے میں فلاں مدرسے میں قربانی ہر سال رکھتا تھا، میں نے کہا اس سال بھی رکھ لو، ان کو کہو گوشت تقسیم کر دو، تم نہ لو۔ کہتے پھر کیا مزہ، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کہتے گوشت نہ کھایا تو پھر کیا مزہ۔ تو میں نے یہی کہا ہے گھر والوں کو، اس سال قربانی کرتے نہیں، آئندہ سال دیکھیں گے۔ میں نے کہا آئندہ سال آپ نے پٹا لکھوا رکھا ہے کہ آپ زندہ رہیں گے، اس سال جو واجب ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہے اپنی خواہشات، جب اپنی خواہش آئی ایسا کر لو، ایسا کر لیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال۔ عید رمضان المبارک والی عید ہو، عید قربانی ہو، اور اس کے 3 دن بعد روزہ نہیں۔ یہ ہماری عوام کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ذبح ہوگا پھر میں روزہ کھولوں گا، یہ اس کی خواہش ہے، شریعت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن روزہ ہے ہی نہیں، روزہ رکھنے والا گنہگار ہوگا، کہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے، بالکل نہ رکھے روزہ، روزہ ہے ہی نہیں۔ وہ جی میں نے روزہ رکھ لیا تھا، میں نے کہا جب قربانی ذبح ہو جائے گی پھر کھول لوں گا، پھر روزہ ہے، مذاق ہے۔ روزہ تو ہے کہ صبح صادق سے پہلے رکھا جائے، سورج غروب ہونے کے بعد افطار کیا جائے، یہ روزہ۔ اس نے اپنی مرضی کا روزہ رکھا، یہ لفظ کہنا بھی اچھا نہیں ہے، روزہ نہیں ہوتا۔ البتہ مستحب عمل یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرے تو اچھا۔ ایک آدمی جس نے قربانی رکھی ہوئی ہے، اگر وہ قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرے، پینے کی بات نہیں ہے، کھانے کی ابتدا اگر قربانی کے گوشت سے کرے تو یہ عمل مستحب عمل ہے، اجر مل جائے گا۔
اگر ایسا نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں. مستحب کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. اس کی احتیاط کر لے اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو. ایک جگہ میں یہ بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھی ایک آدمی کو ہے شوگر. اس نے کہا کہ جی میں تو قربانی کے گوشت سے ہی کھانا شروع کروں گا. قربانی کے گوشت ماشاءاللہ اس کو جا ملا عصر کے وقت، تو اس کی تو پہلے قربانی ہو جائے گی، اس کی تو طبیعت ٹھیک سیٹ ہو جائے گی نا شام تک. پہلے تو جنازہ اٹھ جائے گا. جس کی شوگر ہائی رہتی ہے تو کیا کرے گا؟ شوگر لو رہتی ہے کیا کرے گا؟ شریعت میں شدت نہیں ہے، اپنی طرف سے اگر کوئی شدت کر لے کر لے. ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی قربانی ہو وہ یکم ذو الحجہ سے قربانی کرنے تک بدن کے کسی حصے سے بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے. اور یہ عمل بھی مستحب عمل ہے، یہ عمل بھی مستحب عمل ہے. کوئی ایسا کر لے تو اچھی بات ہے. پہلے بھی بارہا میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ ہمارے معاشرے میں نہ کریں تو نہ کریں، فرض چھوٹ جائیں، کہنے پہ آ جائیں تو مستحب عمل پر بھی لعنت ملامت شروع ہوتی. مستحب عمل پر لعنت ملامت نہیں ہوتی، لعن تان فرض چھوڑنے پر ہوتی. کہ فرض چھوٹ جائے پھر تو ہے لعنت ملامت، نہیں تو نہیں. تو مستحب عمل ہے کہ اگر بال نہ کاٹے اچھی بات ہے، اور ناخن نہ کاٹے اچھی بات ہے، اجر ملے. ہمت کر لینی چاہیے تاکہ حجاج کی مشابہت ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں کرتا، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پر لعنت ملامت کرے، طعن و تشنیع کرے، گالی جملے کسے نہیں کرے. اور ایک یہ کہ ہمارے ہاں بڑی شدت سے کہا جاتا ہے حج نہا لو، حج نہا لو. جی یاد رکھنا عرفہ والے دن، 9 ذو الحجہ والے دن نہانا سنت ہے. جو وہاں عرفات میں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے سنت ہے، باقیوں کے لیے سنت نہیں ہے. ویسے اپنی صفائی ستھرائی کے لیے نہاتا ہے، روزانہ نہاتا رہے. یہ کیا کہ حج نہانا فرض ہے، جی حج نہایا بڑا منحوس ہے تو حج نہایا ہی نہیں. ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ سارا سال آدمی پاک ہی نہیں ہوتا، حج کے دن نہائے گا تب پاک ہوگا. کیا مطلب؟ سارا سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی. ناپاک آدمی نماز تو نہیں پڑھ سکتا. سارا سال وہ مسجد میں بھی نہیں آیا، ناپاک آدمی مسجد میں تو نہیں آ سکتا. پتہ نہیں کیا سوچ ہے. تو اصل یہی ہے کہ جتنا دین سے علم سے دوری ہوگی اتنا ہی نقصانات ہوتے ہیں. مسجد میں تھا، وہاں ایک صاحب نے مجھے دکھایا کہ اس نے چادر میں کافی گریں دے رکھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ اکٹھے کر رہے ہیں جی، حج والے دن نہائیں گے نا تو یہ سارے غسل ہیں. بیوی سے ملا غسل واجب ہو گیا، احتلام ہوا غسل واجب ہو گیا، نہایا نہیں گرے دے دی، گانٹ دے دی کہ ٹھیک ہے جب موقع آئے گا حج کے دن پاک ہوں گا. استغفر اللہ.
ایسی جہالت، دین سے دوری، ایسا نہ ہو۔ بہت سارے احباب اپنی طرف سے شریعت میں چیزیں شامل کر لیتے ہیں، یہ غلط کرتے، بالکل غلط کرتے ہیں۔ بارہا میں نے عرض کیا کہ جس طرح گائے کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح بھیڑ ہیں ان کی کئی قسمیں، بکری ہیں تو ان کی کئی اقسام ہیں، گائے ہیں ان کی کئی اقسام ہیں، ایک قسم بھینس بھی ہے۔ یہ گائے اور بھینس الگ چیز نہیں ہے، ایک ایک ہے، ہمارے معاشرے میں نام الگ ہو گئے۔ اور پھر گوشت کھایا جاتا ہے، بھینس کا دودھ پیا جاتا ہے، صرف مسئلہ آ گیا کہ قربانی نہیں ہوتی۔ اگر صرف یہی چیز ہے کہ آپ علیہ السلام نے قربانی کی نہیں تو وہاں بھینس تھی نہیں۔ اب یہ گرم ہے علاقوں میں، عرب ہو کوئی اور علاقے ہو، وہاں بھینس نہیں گزارا کرتے، تو آپ علیہ السلام نے نہیں کی۔ جس آیت سے، جس حدیث پاک سے یہ استدلال کیا گیا کہ بھینس حلال ہے، وہ کون سی آیت، کون سی حدیث ہے؟ اگر لفظ انعام سے ثابت کیا گیا کہ انعام چوپائے کو کہتے ہیں، جانور کو کہتے ہیں، تو گائے کے لیے تو بھینس کے لیے بھی وہی لفظ ہے، اس سے حلت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ سارا سال تو ہم کہیں کہ جی کٹے کا گوشت صحیح ہے، اچھے والا ہوتا ہے، وہ صحیح ہے، اس کی حلت کس آیت اور کس حدیث سے آئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھینس کے عنوان سے کہ بھینس حلال ہے؟ تو اہل لغت سے لیا نا، اہل لغت نے جب اس کو اسی قسم میں شامل کر دیا کہ جو گائے ہے اسی قسم میں انعام میں بھینس بھی ہے، تو ایک ہی جیسے ہیں۔ اور فقہ کی کتابوں میں تو یہ ہے البقر والجاموس سواء، گائے اور بھینس ایک حکم رکھتی ہیں اور برابر احکامات کے مالک، ایک حکم رہے گا۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانہ پاک میں گھوڑا تو تھا، گھوڑا جہاد کے لیے بھی کام آتا تھا، ہر حوالے سے کام آتا تھا۔ کیا آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ایسا کیا کہ گھوڑا ذبح کیا ہو؟ جہاں رٹ لگائی جاتی ہے کہ گھوڑے کی قربانی ہو سکتی ہے، جی گھوڑے کی قربانی جائز ہے، ہونی چاہیے۔ کیا آپ علیہ السلام نے ہوتے ہوئے گھوڑے کی قربانی کبھی کی ہے؟ کبھی بھی نہیں، گھوڑے کی قربانی آپ نے کبھی نہیں کی، تو اس کی قربانی کیسے جائز ہوگی جب آپ علیہ السلام نے ہوتے ہوئے نہیں کی؟ دیکھو، دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اتباع کا، اور دین سمجھ آئے گا صحابہ سے کہ آپ علیہ السلام نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، تو صحابہ ہی سمجھا سکتے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پوری زندگی کو، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کو سمجھا ہے فقہاء نے، ایک ایک چیز پر نظر رکھی ہے کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کے عمل اور اس کے معاملات کے متعلق کیا کچھ حکم رکھتا ہے، انہیں حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین متین کی صحیح معنوں میں تابعداری نصیب فرمائے۔